اللہ نے پیسے کو پہلے ذکر کیا ہے، جان کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ جان کی قیمت زیادہ ہے، پیسہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان ایسا حریص ہے کہ اپنی جان کو پیسے پہ لٹا دیتا ہے۔ خاص طور پر جو آج کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، بس سارا دن پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر اسے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ایک خوبصورت تعبیر دی، لگاؤ چھلانگ۔ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، جھگی پھوک تماشا ویکھ۔ ایک دفعہ لگاؤ تو صحیح اللہ کے نام پر، پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ ہے وہ کون سی گھاٹی ہے جس کو چھلانگ لگا کے پار کرنا ہے؟ وہ ہے فق و رقبہ۔ جن لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، جس کی بچی جوان بیٹھی ہے، ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں کہ گردنیں پھنسی ہوئی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو اللہ نے پہلے فرمایا گردنوں کو آزاد کروانا، گردنوں کی گرہ کو کھولنا، فق و رقبہ، اس کو رقبہ کہتے ہیں، فق و رقبہ، گردنوں کو فق کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو کروڑوں نہیں اربوں انسان ہیں جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے مختلف مصائب کا، مسائل کا، چونکہ سود کی وجہ سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور عموماً لوگ روٹی سے بھی محروم ہیں۔ تو ان کا فک و رقبہ، گردنیں چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، 1982 میں نظام الدین گیا تھا ایک چلے کے لیے، تو میں نماز کے بعد تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا۔ ایک جگہ سے گزرا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی، تو کہنے لگا کھانا کھلا دو بابا بیٹا۔ تو میں نے آزمانے کے لیے کہا آپ کھائیں گے؟ کہا ہاں جی۔ میں نے کہا آؤ۔ تو میرے ساتھ جلدی سے اٹھ گیا، میں گیا آگے، ایک اچھا سا ہوٹل تھا، میں اسے وہاں لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا بریانی کھاؤں گا۔ تو میں نے بریانی کا آرڈر دیا، ایک بڑی پلیٹ آئی، اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑا۔ میں نے پوچھا اور منگاؤں؟ میں نے ایک پلیٹ اور منگوائی، پھر اس نے ایسے 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 کھا کے، جب وہ کھا کے اس نے سر اوپر کر کے کہا الحمدللہ بیٹا آج 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ اور ایسے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یتیم ذا مقربہ، یتیم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اس پہ خرچ کرنا۔ مسکینا ذا متربہ، مسکین جو مٹی میں مٹی ہو کے پڑا ہوا ہے، جو ضرورت تو کیا اس کے پاس سانس لینے کے لیے بھی دم گھٹ رہا ہے اس کا، ان کو میرے اللہ ان اعمال کو سب مال خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا گھاٹی پھلانگنا، چھلانگ لگانا۔ منزل تو اسی وقت ملتی ہے جب آدمی گھاٹیاں پار کرتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے، ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہے۔ پھر اس نے گنوائے تو اس میں ایک یہ تھا، وہ سخی
جو اللہ کے نام پر بے دھڑک خرچ کرتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور ایک اور یاد آ گیا، اور وہ بندہ یا بندی جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں اور بخیل عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت اسے جنت میں لے جائے گی، اور یہ جتنے بھی سجدے کر رہا ہے اس کا بخل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، جو میرے نام پہ خرچ کرو گے کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس ایک حدیث بھی یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، یا ابن آدم افرق من کنزک عندی لا غرقا ولا حرقا ولا سرقا اوفیکہ یوم تکون احوج الیہ۔ میرے بندے اپنا مال میرے خزانے، میرے بینک میں جمع کرا دے۔ آج کی زبان میں ترجمہ کروں، اپنا مال میرے بینک میں جمع کرا دے، نہ یہ کرپٹ ہوتا ہے، نہ یہ ڈوبتا ہے، نہ یہ جلتا ہے، نہ اس سے آگ لگتی ہے، نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے، اور نہ یہ ناکام ہوتا ہے، بلکہ تیرا مال میرے پاس آ کے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، اور جس دن تو قیامت کے دن محتاج ہوگا سارا تجھے واپس کروں گا جنت کی شکل میں۔ تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو میری سارے بہن بھائیوں سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے گزارش ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی دیں۔